ایک شعر ہے نا، ایک ہی صف میں آگے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اسلام نے انسانی سوسائٹی میں مساوات پیدا کی ہے نا۔ ایاز جو ہے یہ وزیر ہے۔ ایاز کون ہے؟ وزیر ہے۔ تو یہ جو باقی بادشاہ کے مصائف اور وزیر تھے نا، یہ بڑے اس سے جلتے تھے کہ ایاز جو ہے اس کو بڑا عقل مند کہا جاتا ہے اور اس کو جناب بڑی ترجیح دی جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے ایک دن امتحان لیا۔ بادشاہ نے کیا لیا؟ امتحان لیا۔ اچھا، اب امتحان میں یہ ہوا کہ بادشاہ نے آرڈر جاری کیا کہ بھائی ایک مہنگے والا ہیرا جو ہے وہ خزانے سے نکال کے لے آؤ اور ایک ہتھوڑا بھی لے آؤ۔ اب وہ تھوڑا بھی آ گیا اور ہیرا بھی آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو بلایا، بھائی ادھر بھائی یہ ہیرا لے جا، یہ تجھے پتا نا بڑا قیمتی ہے؟ کہا جی بڑا قیمتی ہے، پتہ ہے۔ کہا یہ پکڑ اور یہ تھوڑا ہے، اس کو توڑ دے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، بڑا نقصان ہو جائے گا، اتنی قیمتی ہیرا ہے، تیرے پیسوں کا ہے۔ بادشاہ نے واپس لے لیا۔ دوسرے کو بلایا، اس نے بھی دانت نکال دی۔ اس نے کیا کیا؟ دانت نکال دی اور ہیرا نہیں توڑا۔ تیسرا چوتھا ساروں کو بلاتا رہا، سارا نے ہیرا نہیں توڑا۔ اس نے آخر میں ایاز کو آرڈر کیا، اس کا ہیرا لو، اس کو توڑ۔ اس نے ہیرا زمین پہ رکھا اور تھوڑا توڑا اور دھسکام ایک ہی لگائی، ہیرے کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے، کوئی ادھر بکھرا ہو ادھر بکھرا ہو۔ اور جناب سارے تو پہلے تو منہ کھول کے حیران ہو کے دیکھ رہے تھے۔ پھر اسے کہنے لگے ارے کم بخت، یہ کیا کر دیا، اتنا نقصان کر دیا۔ اب وہ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ بادشاہ اس کو سزا دے گا کہ اس نے تو بڑا غلط کام کیا اور ہم نے بڑا اچھا کام کیا۔ بادشاہ مسکرا رہا ہے دیکھ کر۔ اس نے اس کو اس طرح بلایا اشارہ کر کے، قریب آؤ بھائی ایاز کو۔ ایاز قریب آ گیا۔ اس نے کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہیرا توڑا ہے۔ کہا کیوں توڑ دیا ہیرا؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میرے پاس دو آپشن تھے۔ کتنے آپشن تھے؟ دو آپشن۔ یا میں ہیرا توڑ دیتا یا آپ کا حکم توڑ دیتا، یا آپ کا حکم توڑ دیتا۔ تو میں نے ہیرا توڑنا زیادہ مناسب سمجھا ہے، کیونکہ آپ کا حکم ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کا حکم کیا ہے؟ ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں حکم نہیں توڑ سکتا تھا، میں نے ہیرا توڑ دیا۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا سب کو، اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سارے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس۔ کون سجدے میں نہیں گیا؟ ابلیس ابا، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اللہ کے حکم کو کم تر سمجھا نا۔ اب اس بادشاہ نے پھر اپنے وزیروں اور مشیروں کو کہا کہ دیکھو کہ اس نے حکم کو مانا ہے، تم نے حکم ادھوری کی، تم چیزوں کی قیمت دیکھ رہے تھے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ حکم ماننا چاہیے، استاذ کا حکم آ جائے، ماں باپ کا حکم آ جائے، اور احکامات میں سے سب سے پہلے جس کے حکم کو ماننے کی ہمیں حاجت اور ضرورت ہے، جس کا حق بنتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات کا حکم ماننا ہے۔ پھر اس کے بعد حکم ماننے میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے اہم ترین شخصیت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرامی ہے کہ ان کے حکم کو مانا جائے، اپنی رائے نہ دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر آپ کو آپ کے ماں باپ کو یہ آرڈر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، فوراً مان لیں، یا استاذ کو حکم دیتے ہیں اس کو مانیں۔ اور ہاں، اگر کوئی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کا حکم نہیں مانا جا سکتا۔ اگر کوئی کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کے نافرمانی کے حکم کو نہیں ماننا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بولتے نہیں ہو؟ اچھا، آج آئی ہے یا آ گئی ہے؟ آ گئی ہے، مطلب چلی گئی، آگے چلی گئی یا آئی ہے؟ آئی ہے نا؟ حکم مانو گے اپنے اساتذہ کا؟
माशाल्लाह, अपने माँ बाप का, अपने बड़े भाई बहन का, ठीक है। हाँ, जिद नहीं करते। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया।